السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیکیاں برباد کرنے والے اعمال۔ ان میں دو قسم کے اعمال آتے ہیں، ایک وہ اعمال جن سے نیکیاں مکمل طور پر برباد ہو جاتی ہیں اور وہ نیکیاں ہونے کے باوجود بندہ قیامت والے دن ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے انہوں نے کی ہی نہیں۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جن سے نیکیاں مکمل طور پر ضائع تو نہیں ہوتی، ہاں نیکیوں میں سے ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم پہلے وہ اعمال بیان کر رہے ہیں جن سے نیکیاں مکمل طور پر ضائع ہو جاتی ہیں۔ حج، زکوٰۃ، تہجد اور صدقات اور خیرات سب بے فائدہ ہو جاتی ہیں، بالکل اس بد نصیب کی طرح جس نے ایک مکان تعمیر کیا، اس میں ہر قسم کی آرائش اور زیبائش کی، کمروں کو دنیا جہان کی نعمتوں سے بھر دیا، مگر اس کی غیر موجودگی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے تمام سامان جل گیا اور اس کی ساری محنت بیکار ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شکستہ دل ہو کے سیاہ دیواروں کو دیکھتا ہے، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کے درد بھری آہ نکلتا ہے۔ یہی کیفیت قیامت والے دن ہوگی۔ جس نے نیک اعمال بہت کیے لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھا جس نے اس کی ساری نیکیاں جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے، قرآن مجید میں سورہ غاشیہ میں ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا۔ تو آئیے عمر بھر کی محنت کو برباد کرنے والے اعمال کی طرف ذرا نظر ثانی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ فرمایا ہے کہ شرک وہ ہولناک جرم ہے جو اللہ کے غضب کو بڑھا دیتا ہے، جس سے اعمال کی بربادی کے علاوہ بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی قرار ہو جاتا ہے، جیسے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ بے شک وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے علاوہ بخشش کی محرومی اور بڑے ظالموں میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے، اپنے مقام اور مرتبے سے گر جاتا ہے۔ شرک کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ ایک نجاست ہے، جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان المشرکون نجس، مشرک لوگ قطعی ناپاک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت سے قیامت والے دن محروم رہیں گے۔ ہمارے ذہن میں تو ایک یہ بات ہوتی ہے، جو کافر ہیں، جو ہندو ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی یا درختوں کی، صرف یہ لوگ مشرک ہیں۔ لیکن مشرک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی اولاد یا اپنی ضرورتیں کسی اور سے مانگتے ہیں اللہ کے سوا۔ اس میں انسان بھی، بے جان بھی، ہر وہ چیز آتے ہیں جن کو وہ اپنا مددگار تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نجاستوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ریاکاری ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور ان میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائیں گے اور جو اعمال کرتے رہے وہ بھی بے سود ہو جائیں گے۔ یہ سورہ ہود کی آیات میں آپ کو سنا رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا۔ اللہ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جنگ کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادری دکھلانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔
پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور اس عالم سے اللہ تعالیٰ اس کا اقرار کرائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھا کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، اور قرآن اس لیے پڑھا کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہے، سو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی آئے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ اس سے اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری نعمتیں تیری راہ میں خرچ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے مال صرف اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی حفاظت کرے اور ہماری گناہ خطائیں اور غفلتیں اور کم عقلی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اس ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رسوا کر دے گا اسے، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کے نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ہمارا ہر عمل اللہ کی خالص رضا کے لیے ہو۔ اس کے بعد کمائی کے لیے حرام ذرائع اختیار کرنا۔ حرام کمائی جس بھی نیکی میں شامل ہو جائے اسے برباد کر دیتی ہے۔ حرام کمائی سے نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ بال اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی نشو و نما حرام غذا سے ہوئی ہے، ایسے آدمی کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ مطلب اگر کوئی بہت بھی محنت مشقت کرے اور وہ حرام کھائے پیے، حرام کا پہنے، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حج جیسی عبادت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ حرام کمائی کے چند خطرناک ذرائع ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ پہلی اس میں ہے سود کی کمائی جو ہے اسے شریعت نے سختی سے روکا ہے، اور جسے آج کل پروفٹ کا نام دے دیا گیا ہے، اور ہمارے جو نام نہاد اسلامی بینک ہیں وہ تمام اللہ معاف کرے اس سودی نظام میں ملوث ہیں۔ سود خور سے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور صاف صاف قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ناشکرے کرنے والے گناہگار سے محبت نہیں رکھتا۔ سود وہ لعنت ہے جس سے بے حیائی کا رستہ کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جس سے کوئی شخص جاننے کے باوجود کھاتا ہے تو یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے معمولی یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ سے نکاح کرے۔ سود کے علاوہ جوئے کے دلدل میں وقت اور نیکیوں کی بربادی جو ہے وہ بھی اس کی ایک قسم ہے،
اور آج کل جو یہ میچ فکسنگ ہو رہا ہے یہ بھی جوئے کی ہی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ جو پرچی بانڈز ہوتے ہیں یہ بھی سود کی ہی ایک شکل ہے۔ جو لاٹریز ہوتی ہیں وہ بھی سود ہوتی ہے۔ بیلیئرڈ پر جوا لگایا جاتا ہے، تاش کے پتوں پر جوا لگایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شطرنج کے بارے میں بھی شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ تمام سود میں شامل ہیں۔ شراب نوشی اور شراب نوشی کی مجالس جو ہیں وہ بھی نیکیوں کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ جب حرمت شراب ثابت ہوئی تو وہ لوگ جو شراب پینے والے تھے عرب کے، تو ان کے دل میں شراب کی ایسی محبت تھی کہ وہ تو شروع سے ہی شراب پیتے تھے، لیکن جیسے اس کی حرمت ثابت ہوئی تو انہوں نے شراب کو گلیوں میں بہا دیا اور شراب کے مٹکوں کو پتھروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کر توڑ دیا۔ صرف نبی کریم کے ایک اشارے سے ساری کی ساری محبت نفرت میں بدل گئی۔ حالانکہ شراب کو فخر اور وقار سمجھا جاتا تھا، اور جیسے ہی رسول اللہ نے حکم دیا انہوں نے اس شراب جیسی بری عادت سے تمام لوگوں نے توبہ کر دی اور شراب کو مکہ مدینہ کے گلیوں میں بہا دیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارا نشہ جو ہے وہ اتر جائے اور تم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اس کے علاوہ تکبر، نجومیوں کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کروانا، تنہائیوں میں رب تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا، عظیم مصطفیٰ میں کوتاہی، یہ تمام چیزیں نیکیوں کی بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر کے برابر ہے۔ اعمال کی ادائیگی میں سیرت مصطفیٰ کو معیار بنانا ہوگا۔ نبی کی جانب سے کوئی بھی بات جھوٹی ان سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اطاعت رسول سے منہ موڑنا، یہ تمام ایسے اعمال ہیں جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اگر کسی پر غربت آ بھی جائے اور اس کے پاس سونا پڑا ہو، اکثر عورتوں کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر عورت اسے بیچتے ہوئے دکھ محسوس کرتی ہے، لیکن ہمارے استاد نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو اور اس پر زکوٰۃ کا مہینہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس کینچی لے کر اس سونے سے کاٹ دیا جائے اور اسے تولا جائے، جتنا حساب اس کا بنتا ہے اس سونے میں سے لے کر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو وہ دولت قیامت والے دن ان کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ یہ دونوں نشانیاں سخت زہریلے سانپ کی ہیں۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ یہ تمام اعمال صرف دنیاوی رسوائی کا باعث نہیں بنیں گی بلکہ یہ آخرت میں بھی خسارے کا سامان بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ کوئی ذرہ برابر نیکی بھی کرے قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے تو وہ اسے بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ تمام مسلمانوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ہماری آنے والے نسلوں سمیت۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔